وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ہم نے بھیجا ہے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا بنا کے اور آگاہ کرنے والا، جس کا معنی ہم کرتے ہیں ڈرانے والا۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف دعوت و تبلیغ کے لیے کہ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں، نہ ماننے والوں کو ڈرائیں۔ نہیں مانو گے تو آگے جہنم ہے، نہیں مانو گے تو آگے اللہ کا غضب ہے، نہیں مانو گے تو آگے دوزخ ہے، آگ ہے، اور مان جاؤ گے تو اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ ایک شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ میرے آقا سے کہا کرتے تھے کہ اگر تو اپنی نبوت منوانا چاہتا ہے تو یہ معجزے دکھا دے، جو معجزے ہم مانگ رہے ہیں یہ معجزے دکھا دے، تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے مکے میں باغات لگ جائیں، اس میں نہریں جاری کر دے، تو آسمان پہ چڑھ جا، پھر وہاں سے ایک کتاب کو لے کے آ، وہ کتاب بھی ایسی ہو جس کو ہم خود پڑھ لیں، یہ معجزے دکھا دے، ہم تیری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے جواب دیا پیغمبر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے معجزے دکھائے، پیغمبر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مبشر بن کے آتا ہے اور نذیر بن کے آتا ہے۔ ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں، معجزے برحق ہیں، انبیاء کے ہاتھ پہ جو صادر ہوتی ہے انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ آگ کا کام ہے جلانا، حضرت ابراہیم پہ گلزار بن جاتی ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹتی۔ خلاف عقل، انسانی بس سے باہر، انسانی بس نہیں چلتا وہاں، اس سے ماورا کوئی کام نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی کسی مومن ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ پھر نوٹ کرو، پھر اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے سن رہے ہیں لوگ یا بعد میں سنیں گے، وہ اس بات کو نوٹ کریں، یہ معجزہ اور کرامت نبی کے ہاتھ پر معجزہ صادر ہوتا ہے اور ولی کے ہاتھ پہ کرامت صادر ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا چلتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، میں نے معاویہ مسجد میں کوئی 8 یا 10 جمعوں میں اس موضوع کو بیان کیا تھا، بار بار لوگوں کی توجہ دلائی۔ جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے اور انہوں نے نبیوں کو مختار کل مانا، عالم الغیب مانا، اولیاء اللہ کو مختار کل، متصرف اور عالم الغیب مانا، انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ نبیوں کے معجزے سے، ولیوں کی کرامت سے، انہوں نے سمجھا ان کے اختیار میں ہے۔ ورنہ آپ بتائیں عیسائیوں کو دھکا کہاں سے لگا؟ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا، کہاں سے دھکا لگا عیسائیوں کو؟ حضرت عیسیٰ کے مٹی کے پرندے بناتا ہے،
پھونک مارتا ہے سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں، مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ہیں، حضرت عیسیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ آنکھیں دے سکتے ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں۔ یہاں سے دھوکہ لگتا ہے کمزور عقیدے کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ معجزہ برحق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی، عرش والے کی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ آپ کو ملیں گے غلط عقیدے کے مبلغ، شرکیہ عقیدے کا پرچار کرنے والے لوگ، خطیب، وہ دلیل میں جو پیش کریں گے وہ کیا پیش کریں گے؟ معجزہ۔ 7 بندوں کا کھانا 200 بندوں پہ پورا ہو گیا، 1 پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی کے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے رزق کا بڑھانا یہ نبی کے یہاں سے دھوکہ دیا لوگوں نے۔ بیچارے عوام کو پتہ نہیں ہوتا، عوام سمجھتے ہیں ہاں 1 گلاس دودھ کا تھا، سینکڑوں بندے پی گئے۔ تو دودھ کو بڑھانا، رزق کو بڑھانا، روزی کو بڑھانا یہ نبی پاک کے اختیار میں ہے، لہذا ان سے طلب کرنا چاہیے، روزی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن ان علماء نے تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا رخ دکھائیں تو ان کے عقیدے کی عمارت دھڑام سے زمین پہ آن پڑے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں یا تھوڑی سی تعلیم رکھتے ہیں، بولو تم نے علماء سے نہیں سنا؟ سارے علماء اور خطیب یہ بیان نہیں کرتے کہ میرے آقا کے گھر کے چولہوں میں 1 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی؟ نہیں سنتے ہو؟ 1 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ میرے آقا آئے، گھر میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے روزے کی نیت کر، مجھ میں یہ جرت نہیں، میری یہ مجال نہیں، میری یہ طاقت نہیں، میری یہ ہمت نہیں، میری ہمت نہیں۔ تمہاری ہمت ہے تو بولو، جرت کرو جرت کہ رزق کا بڑھانا، روزی کا بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں تھا، قبضے میں تھا، جان بوجھ کر بیویوں کو بھوکا رکھتے تھے۔ بولو، یہ تو تصور کرنا بھی کفر ہے۔ نبی کے بارے میں یہ تصور کرنا کیا ہے؟ رزق کا بڑھانا ہاتھ میں تھا، بیویوں کو جان بوجھ کے بھوکا رکھتے تھے۔ جتنے لوگوں کو دھوکا لگا اور وہ شرکیہ عقائد کے حامل بنے اور شرک کی دلدل میں پھنسے، ان کو دھوکا کہاں سے لگا؟ بولو، زور سے بولو، پکا لو اس بات کو۔ نبی کے معجزوں سے، ولی کی کرامتوں سے دھوکا لگ گیا۔ انہیں مختار کل مان لیا، متصرف مان لیا، عالم الغیب مان لیا۔ انہیں کون سمجھائے معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، باقی چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟